بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یحل اکلہ وما لا یحل. فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو کھانا جائز ہے، جن کو کھانا جائز نہیں، یعنی جو حلال ہیں تو جو حلال نہیں ہے. بات واضح ہے، پیچھے سے جو بات چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے، کتاب الذبائح کی ہے نا، کتاب الذبائح. ٹھیک ہے جی، ادھر سامنے آ جاؤ، سامنے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہے. فیما یحل اکلہ وما لا یحل. ٹھیک ہے، لا یؤکل، دیکھو بڑی واضح بات تھی. ذو ناب، ٹھیک ہے، ذو ناب ایک چیز ہے، اور دوسرا محلب. ذو ناب اور محلب کیا ہوتا ہے؟ پنجے والا. جس جانور کا، جس پرندے کا پنجہ ہوتا ہے، جس جانور کا پنجہ ہوتا ہے، جیسے عقاب کا پنجہ ہوتا ہے، باز اور عقاب ایک ہی ہے، اور چیل کا پنجہ ہوتا ہے، کوے کا پنجہ ہوتا ہے. مرغا، جو بھی جانور ہے، مرغے کا پنجہ ہوتا ہے، وہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے کسی کو. تو دیکھو نا بھائی، ناخن تو انسان کے بھی ہوتے ہیں یار، اس کو پنجہ کہتے ہیں. وہ جانور جن کا پنجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انگلیاں تو سب کی ہوتی ہیں، پاؤں بھی سب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انگلیاں سب کی ہوتی ہیں، پاؤں بھی سب کے ہوتے ہیں. اور دیکھو نا، دیکھتے جاؤ، ہیں گدھ ہیں، اس کا بھی پنجہ ہوتا ہے. اور بھی بہت سے جانور ہیں، پرندے ہیں جن کا پنجے ہوتے ہیں، جیسے شیر ہے، ہوتا ہے نا شیر کا پنجہ. اور گدھے کا تو کھر ہوتا ہے، پنجہ نہیں ہوتا نا. سمجھ گئے ہو فرق؟ سمجھ گئے ہو؟ کتے کا، بلی کا، ٹھیک ہے. اچھا، کتے کا پنجہ ہوتا ہے، دماغ کا، لہذا کتا تو حلال ہوا. بلی پنجہ ہوتا ہے نا، پنجہ سمجھ گئے ہو؟ یہ پنجے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. ذو ناب پنجہ وہ ہوتا ہے جس سے وہ پھاڑتا ہے جسم کو، اس کو پنجہ کہتے ہیں. ورنہ تو مرغے کو دیکھا کبھی کسی جانور کو پھاڑتے ہوئے اپنے پاؤں سے؟ مرغے کو دیکھا کبھی کسی کو پھاڑتے ہوئے؟ لہذا وہ پنجہ نہیں ہوتا. اس کے ناخن ایسے نہیں ہوتے جو زخمی کریں، سمجھ رہے؟ ناخن یعنی ایسے ناخن ہوں جو زخمی کرنے والے ہوں. مرغے کے ناخن زخمی کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مرغے کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو اپنے پنجے سے مارتے ہیں، اپنی چونچ سے مارتے ہیں. صحیح ہے. ذو ناب کسے کہتے ہیں؟ ذو ناب جس کے پنجے نہ ہوں، ہیں؟ ماشاءاللہ، کیسی ترکیب بتائیے. ذو ناب، منہ کھولو، منہ کھولو. اس کے منہ کے دانت دیکھو، سائڈ کے 2 دانت نکلے ہوئے نا، یہ جو 2 دانت نکلے ہوئے نا، اس کو ذو ناب کہتے ہیں. جیسے بلی کے ہوتے ہیں، کتے کے ہوتے ہیں نا، شیر کے ہوتے ہیں، اور چیتے کے، ریچھ کے، سمجھ رہے ہو؟ بندر ذو ناب
بندر اور دیکھا چمگادڑ پرندہ ہے بھائی، پرندہ زوناب نہیں ہوتا، پرندہ چونچ والا ہوتا ہے. جو بھی زوناب ہو، پرندہ زوناب ہوتا ہے. جو یہ 2 دانت نکلے، ٹھیک، یہ 2 دانت نکلے ہوئے نا، آپ کے بھی نکلے ہوئے کہ نہیں نکلے ہوئے نا، سب کے نکلے ہوئے ہیں، سب انسانوں کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو ناب کہتے ہیں. تو زوناب، ہر زوناب جو ہے وہ حرام ہے. دیکھو لا یؤکل ذوناب، زوناب جانور اس کو نہیں کھایا جائے گا. ومخلب اور پنجہ مارنے والا، پنجے والا جانور، ٹھیک ہے، ان کو نہیں کھایا جائے. من السبع والطیر، درندوں میں سے اور پرندوں میں سے، درندوں میں سے اور پرندوں میں سے. حل غراب الزرع، حل غراب الزرع. غراب الزرع دیکھو 2 کوا جو ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں. غراب الزرع یہ وہ کوا ہوتا ہے جو صرف ذرا کھاتا ہے، جو صرف دانہ کھاتا ہے. اور غراب الابقا، ٹھیک ہے، یہ جو گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو دیکھو، اس کو کرو کہتے ہیں، صحیح ہے، اس کو کرو کہتے ہیں، اور اس کو جیک ڈاگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. نہیں مرغابی نہیں ہوتا. کوا پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نہیں میں نے نہیں دیکھا، پاکستان میں یہ نہیں ہوتا. یہ کرو ہے، کوا اس کو کہتے ہیں. چنانچہ مفتی رشید احمد صاحب نے جو کوے کو حلال لکھا ہے نا، تو وہی کوے کو حلال لکھا ہے، ٹھیک ہے. جس کے وہ بریلوی مذاق اڑاتے ہیں تمہارے مذہب میں کوا حلال ہے، صحیح ہے. وہ ہوتا ہے کوے جیسی اس کی چونچ ہوتی ہے، لیکن کوے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بالکل سیاہ ہوتا ہے، مکمل کالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل کالا ہوتا ہے. لیکن وہ صرف کھیتی اور اس طرح کی بیج وغیرہ کھاتا ہے جو چڑیا کھاتی ہے، صحیح ہے. وہ کوے کی طرح مردار نہیں کھاتا. حلہ غلاب الزرعی، غلاب زرعی یہ حلال ہے، ٹھیک ہے. لل ابقائی اور غراب ابقا یہ حلال نہیں ہے. کون سا غراب ابقا؟ الذی یأکل الجیفا، جو مردار کھاتا ہے، یہ حلال نہیں، ٹھیک ہے. والضبع اور بجو حرام ہے، ٹھیک ہے. والضب اور گو حرام ہے. بجو کیا ہوتا ہے؟ اور جس کے جسم پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. والضب اور گو حرام ہے. والزنبور اور بھیڑ حرام ہے. والسلحفا کچھوا حرام ہے. والحشرات اور کیڑے حرام ہے. والحمر الاہلیہ اور گدھے حرام ہے. والبغل اور خچر حرام ہے. والخیل اور گھوڑا حرام ہے. وحل الارنب اور خرگوش حلال ہے. صحیح؟ ابے چپ کرو، صحیح ہے، سمجھ رہے ہو؟ بنگالی پکڑ کے ماریں گے آپ لوگوں کو، صحیح ہے. اچھا، گھوڑا امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے، ٹھیک ہے. امام صاحبین کے نزدیک گھوڑا حلال ہے، ٹھیک ہے. اس کے اپنے دلائل ہیں. امام صاحب نے فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو حلال کہنے والے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت جہاد کی وجہ سے تھی، اس کی حرمت کی وجہ سے نہیں تھی. سارے دلائل حاشیے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. لا يحل القیل عند ابی حنیفہ وهو قول ابن عباس، حضرت ابن عباس کے قول کی وجہ سے ہے. وبه قال مالک، یہ حاشیے میں ہے. وعندهما يحل، ان کے نزدیک حلال ہے. لما روی جابر بن عبد اللہ قال
اکل لحم الفرس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ اکل لحم الفرس کہ انہوں نے کھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت. وبی قال شافعی و احمد، یہی قول امام شافعی کا اور امام احمد ابن حنبل کا ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها والزینہ، یہ آپ کی سواری کے لیے اور زینت کے لیے، یہ کھانے کے لیے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کچھ بہت سے دلائل ہیں گھوڑے کے حوالے سے. صحیح ہے بھائی؟ ہاں، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. ٹھیک ہے. کراہت کے ساتھ جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے گھوڑے کا استعمال. گھوڑے کا گوشت پسندیدہ نہیں ہے. ہاں، بس حرام کے قریب ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا. مکروہ تحریم اور حرام میں 19-20 کا فرق ہے. صحیح ہے بھی. ذبح کر دیا ما لا یؤکل، اس جانور کو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تو یطہر لحمہ و جلدہ، اس کا گوشت اور اس کی جلد پاک ہے. صحیح ہے. اس کا گوشت اور اس کی جلد پاک ہے، یعنی اس کا گوشت کھانے کے علاوہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کی جلد کھانے کے علاوہ استعمال ہو سکتی ہے، پاک ہے. ٹھیک ہے. الا الآدمی والخنزیر، آدمی اور خنزیر کے سوا، کہ آدمی کے جسم کا اکرام ضروری ہے، لہذا نہ اس کے بال بیچ سکتے ہیں، نہ اس کی کھال بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ اس کے جسم کا کوئی عضو بیچ سکتے ہیں. اور خنزیر اس کے اندر نجاست ہے، عین ہے، پخانے کی طرح اس کا ہر جز ناپاک ہے، لہذا اس کے بال بھی ناپاک ہیں اور اس کا کھال بھی ناپاک ہے، اس کی ہڈیاں بھی ناپاک ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، بس اس کو چھوڑو. چلو سمجھ میں آ گیا بھائی. آگے چلیں. ولا یؤکل مائی، ولا یؤکل مائی، نہیں کھائے گا پانی کی کوئی بھی چیز، الا السمک، سوائے مچھلی کے. اور مچھلی کے اندر غیر طافن، وہ مچھلی نہیں کھا سکتا جو طافی ہو، نہیں ایسی مچھلی جو کہ مر کے پانی کے اوپر آ جائے، وہ سمک طافی ہوتی ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے. وحل بلا زکات کالجراد، اور یہ حلال ہے بغیر ذبح کیے. مچھلی بغیر ذبح کیے حلال ہے، جیسے کہ ٹڈی بغیر ذبح کیے حلال ہوتی ہے. صحیح ہے بھائی. دیکھو بھائی، جھینگے کی بات ہے اس کے اندر. بعض حضرات کہتے ہیں جھینگا مچھلی ہے. دیکھو مچھلیوں کی 300 قسمیں ہیں جو ماہر پانی کے جو ماہر ہیں ان حضرات نے نکالی ہیں. 3000 قسمیں انہوں نے نکالی، اگرچہ 3000 قسمیں نہیں بلکہ اس سے زیادہ. جھینگا ان میں سے کسی مچھلی میں شامل نہیں ہے. صحیح ہے. جھینگے کی نہ ساخت مچھلی والی ہے، نہ جھینگے کی شکل مچھلی والی ہے، نہ جھینگے کا تیرنا مچھلی کی طرح کا ہے، نہ جھینگے کا رہن سہن مچھلی کی طرح کا ہے. جھینگا نباتاتی جانوروں میں سے ایک کیڑا ہے، بس. اس کا کوئی مادہ مچھلی کی طرح کا نہیں، اس کا کوئی ذائقہ مچھلی کی طرح کا نہیں، لہذا جھینگا حرام ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جھینگا حرام ہے. امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں کہ جو چیز خشکی کی حلال ہے وہی چیز سمندر کی حلال ہے. جو چیز خشکی کی حرام ہے وہی چیز سمندر کی حرام. سمندری خنزیر ہے تو وہ حرام ہے، سمندری انسان ہے تو بھی وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کے علاوہ کیونکہ اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا، جب منع نہیں کیا تو حرام نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے بھائی. تو لا یؤکل مائی، پانی کی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، الا السمک، سوائے مچھلی. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو آج کل نا کیکڑا، آپ میٹرو میں جاؤ گے نا، میٹرو میں وہاں کیکڑا بھی بک رہا ہے، کیکڑا بھی بک رہا ہے. کیماڑی چلے جاؤ، جھینگا، وہاں جھینگا بھی بک رہا ہے، کیکڑا بھی بک رہا ہے، کچھوے بھی بک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بک رہا ہے. سمجھ رہے ہو. یہ میٹرو سامنے آپ کے، کبھی چلے جانا اوپر والے پورشن میں، اوپر کوئی پیسے ویسے نہیں لیتے، جا کے دیکھنا وہاں کیکڑے بھی پڑے ہوتے ہیں اور مچھلیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، جھینگے بھی پڑے ہوتے ہیں. ہاں اسٹار گیٹ کے سامنے وہاں کیکڑے بھی ہیں اور جھینگے بھی ہیں. اچھا، ان کے علاوہ دیکھو جو چیز جانور حلال ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان کی جو جانور حلال ہے ان کی ہڈی
ہم تو پھینک دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ جانور اور ان سب کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چائنا لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو پکاتا ہے 300 ڈگری اور یہ سب چیز, تو ہڈیوں میں سے ارگ نکلتا ہے, اس سے بنتی ہے جیلیٹن. جیلیٹن بنتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس سے جیلیٹن بنتی ہے, اور وہ جیلیٹن آپ کے کھانوں میں, آپ کے صابن میں, آپ کے دوائی میں, آپ کی تمام چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. سمجھ, جیلیٹن آپ کے جو چپس ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے. یہ لیز پاپڑ ہے, ہاں لیکوڈ ہے, لیکوڈ بھائی. اس ہڈی سے نکالتے ہیں, گوشت سے نکالتے ہیں, پودوں سے نکالتے ہیں, جیلیٹن ہوتا ہے. یہ آپ نے کبھی کھائے وہ نوڈل پیکٹ دیکھیں نوڈل کا, اس میں دیکھنا 35% جیلیٹن. ٹھیک ہے, جیلیٹن ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ جیلیٹن بیس ہوتی ہے, پلانٹ بیس ہوتی ہے یا اینیمل بیس ہوتی ہے. صحیح ہے بھائی. اب ایک سوس آتی ہے سویسٹر سوس, پاکستان میں بہت بک رہی ہے. سویسٹر سوس یہ پاکستان میں بہت بک رہی ہے, سب جگہ پہ ہے. سویسٹر سوس ہوتی ہے, سوس ہوتے ہیں 3-4 قسم کے. آپ نے اگر کسی دکان پہ جانا اس سے کوئی سوس دے دو یار. اب وہ آپ والی ساس نہیں جو بیوی سے بنتی ہے نا, وہ والی ساس نہیں, اس کو سوس کہتے ہیں, سوس. ٹھیک ہے, یہ سوس ملتی ہے آپ کو, ایک سفید رنگ کی ہوتی ہے, ایک کالے رنگ کی ہوتی ہے, ایک ریڈ رنگ سرخ رنگ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کھانے میں ذائقے کے لیے, سرکہ نہیں ہوتی, کھانے میں ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایسی ایک سوس ہوتی ہے سوسٹر سوس. ٹھیک ہے, یہ کیکڑے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیکڑے سے بنتی ہے اور کھانے میں یہ ذائقہ ڈالتی ہے, کھانے میں مزہ ڈالتی ہے. یہ جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تشریف رکھو یار, ہم یہاں مچھلی کھا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے بھائی. چنانچہ یہ سوسٹر سوس جو ہوتی ہے وہ کیکڑے سے بن رہی ہے, بہت سی چیزیں, یہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کرے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. چلو جی. ولو ذبح شاۃ وتحرکت, مرغی وہ بکری ذبح کی, اور جو کہ بکری ایسی تھی جو بیمار تھی, وتحرکت, اور اس نے حرکت کی. ٹھیک ہے, تو حلال ہوگی. ٹھیک ہے, او خرج الدم, یا اس کا خون نکل گیا, تب بھی وہ حلال ہے. سمجھے؟ وَإِلَّا, اور اگر اس نے حرکت نہ کی, اس کا خون بھی نہ نکلا, لا, تو جائز نہیں ہے, پھر حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يُدْرَ حَيَاتُهُ, اگر اس کو اس کی زندگی کا نہیں پتا تھا, اس صورت میں یہ حلال نہیں ہوگا. صحیح ہے بھائی. وَإِنْ عَلِمَ, اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ زندہ ہے, مجھے پتہ ہے, اب خون نہیں نکلا, تڑپی بھی نہیں ہے, تو حلال, پھر بھی یہ حلال ہے. صحیح ہے. وَإِن لَّمْ يَتَحَرَّكْ وَلَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ وَلَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ, اگرچہ خون نہ نکلے, اگرچہ اس میں حرکت نہ ہو, تب بھی یہ حلال ہے, کیونکہ شرط یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ زندہ ہے. دیکھو, اگر مرغی بکری کو ذبح کیا اور اس میں حرکت آئی یا خون نکلا, تب وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں حرکت نہیں آئی یا اس کا خون نہیں نکلا, تو وہ حلال نہیں ہے. لیکن پتہ ہے کہ زندہ ہے, پھر ذبح کیا, اب خون بھی نہیں نکلا, حرکت بھی نہیں ہوئی, تب بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. بعض بکریاں ڈرپوک ہوتی ہیں. ٹھیک. چلو جی آگے دیکھو, کتاب الاضحیہ, یہ بھی ایسے ہی آسان ہے بھائی. کتاب الاضحیہ یہ آپ کی ضرورت ابھی عید الاضحیٰ میں. یہ چیزیں سمجھ لینا بڑی اہم ہے. تجب علی حر مسلم مقیم موسر علی نفسه لا عن طفله, یہ واجب ہے حر آزاد پر, مسلم مسلمان پر, مقیم جو کہ مقیم ہو, مسافر پر نہیں ہے. چنانچہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر مسافر ہوتے ہیں, ان پہ قربانی واجب نہیں ہوتی, دوسری قربانی جو عام طور پہ واجب ہوتی ہے. حج والی قربانی الگ ہوتی ہے. موسرین جو کہ موسر ہو, مالدار ہو, النفسی اپنی طرف سے, لا عن طفلی اپنے بچے کی طرف سے واجب نہیں ہوتی ہے. اب وہ واجب کیا ہوتی ہے؟ شاتن, بکری واجب ہوتی ہے. وسبع بدنۃ, یا بڑے جانوروں میں سے 7واں حصہ. ٹھیک ہے, بڑے جانوروں میں سے 7واں حصہ. ٹھیک ہے. فجر یوم النحر الی آخری ایامہ, فجر یوم النحر
یوم نہر کی فجر سے شروع ہوتا ہے یہ وقت، ٹھیک ہے، الی آخری ایام ہی، اور اضحیہ کے آخری دن تک ہوتا ہے، یعنی 12 ذی الحج تک، 10 11 12۔ اس میں بھی بعض حضرات آج کل کے غیر مقلدین اختلاف کرتے ہیں کہ 13 تک ہے، حالانکہ 13 تک نہیں ہے، 12 تک، 3 دن مغرب تک، مغرب الی آخری ایام ہی، دن کے آخر تک، دن کا آخر مغرب ہوتا ہے نا بھائی۔ آگے دیکھو، ولا يذبح مصری قبل الصلاۃ، ولا يذبح لیکن شہری آدمی قبل الصلاۃ یعنی عید کی نماز سے پہلے اس کو ذبح نہیں کر سکتا، شہر والا عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کر سکتا، گاؤں والا عید کی نماز سے پہلے ذبح کر سکتا ہے، وذبح غیرہ، اور ذبح کر سکتا ہے غیرہ غیر مصری قبل الصلاۃ، صلاۃ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ چلے جی آگے چلے، وَيُضَحَّى بِالْجَمَّةِ، وَيُضَحَّى بِالْجَمَّةِ، وہ ذبح کر سکتا ہے اس جانور کو بالجمہ جو کہ بغیر سینگ والا ہو، ٹھیک، والخسی، اور جو خسی ہو، خسی سمجھتے ہو نا، والثولاء، اور مجنون جانور، جو جانور پاگل ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں، لا بالعمیاء، لیکن اندھے جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، والعورا، اور عورا، ہاں کانا، کانا کانا، جس کا ایک آنکھ نہ ہو، اس کو بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، والعجفا، اور انتہائی کمزور جانور کو بھی نہیں کر سکتا، والعرجا، اور لنگڑے جانور کو بھی نہیں کر سکتا، سمجھ رہے بھائی، یہ عیب ہے جانور کے، یہ یاد رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ومقطوع اکثر اذنی، اور اکثر اذن جس کا کٹ چکا ہو اس کو بھی ذبح نہیں کر سکتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اکثر اذن سے مراد یہ ہے کہ کان کے 3 حصے کر لیے جائیں، ٹھیک ہے، کان کے 3 حصے کر لیے جائیں، ان 3 حصوں میں سے اتنا کٹا ہوا ہے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر اتنا کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گا۔ صاحبین کہتے ہیں اس کے 4 حصے کر لیے جائیں، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، اس میں نصف کی بات ہے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں جی نصف کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوتی، اگر نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن بل اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میرے ذہن میں یہی بات ہے۔ اکثر اذن سے مراد اکثر اذن یعنی کان کا 1/3 سے زیادہ نہیں کٹا ہونا چاہیے، صحیح ہے، صاحبین کے نزدیک نصف سے زیادہ نہیں کٹا ہونا چاہیے، لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب الذنب، یا دم نہ ہو، مقطوع الذنب یعنی دم کٹا ہوا آدمی، والسن، اور دانت ٹوٹا ہوا آدمی، والعین، اور آنکھ پھوٹا ہوا آدمی، والآلیہ یا والعلیہ، کیا مطلب ہے؟ سورین کٹی ہوئی ہو، سورین اب کیسے کٹی ہوئی ہوگی اس کو سمجھو ذرا، بعض زمانوں کے پیچھے چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب بھیڑ کی وہ چکی کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب بھیڑ کی دم تو ہے نہیں، تو چکی کٹی ہوئی ہے، تو چکی کٹی ہوئی بھیڑ کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ہے نہیں، تو اس کے 3 حصے نہیں کریں گے۔ سرین پوری کٹی ہوئی ہے یا اکثر کٹی ہوئی ہے، اس کے بعد نہیں مکمل کٹی ہوئی ہے تو وہ عیب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سرین کٹی ہونے میں دیکھا جائے گا عیب کب شمار ہوگا، ٹھیک ہے، عیب شمار جب ہوگا جب اس کو جب عیب شمار ہوگا تب اس کو قربانی کے لیے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اگر عیب شمار ہو رہا ہے تو پھر قربانی کے لیے قابل قبول سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ والاضحیہ، اب اضحیہ کن جانوروں کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ من الابل، اونٹ کی طرف سے، والبقری، گائے کی طرف سے، والغنم، بکری کی طرف سے، ٹھیک ہے، ان سب جانوروں کی طرف سے ہو سکتا ہے، سمجھ رہے بھائی، اور اس کی تمام نسلوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بکر کی نسل جو ہے وہ بھینس بھی ہے، بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بھینسے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ غنم بکری ہے، بکری کی ایک نسل بھیڑ بھی ہے، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی مارخور کی قربانی کرتا ہے، کوئی ہرن کی قربانی کرتا ہے، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، ہاں، کیونکہ وہ جانور نہیں ہے، پالتو مویشی جانور نہیں ہے، لہذا ان کی قربانی جائز نہیں، گوشت حلال ہے، قربانی ان کی جائز نہیں ہے،
کیوں قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے ثمانیۃ ازواج مقرر کیا نا، من البقر اثنین و من المعز اثنین، وہ اسی طریقے سے. اچھا جازت سنیو، جازت سنیو، سنی جانور کی قربانی جائز ہے. سنی جانور کون سا ہوتا ہے بھائی؟ دو دانت، سنی کہتے ہیں دو دانت. ٹھیک ہے. اونٹ دو دانت کب ہوتا ہے؟ جب وہ 5 سال کا ہوتا ہے. گائے دو دانت کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ 2 سال کی ہوتی ہے. بکری دو دانت کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ بھیڑ 1 سال. ٹھیک ہے. لیکن بھیڑ میں جزا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. یعنی جزا کیا ہوتا ہے؟ جزا وہ جو 2 دانت نہ ہو، 2 دانت سے پہلے ہو، لیکن وہ سنی کے برابر ہو جائے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. جازا سنی من الکل، تمام کی طرف سے جانور جب سنی ہو جائے تو تب جائز ہے. والجزع من الضأن، اور بھیڑ کے اندر سے بھی میں جزا بھی جائز ہے، لیکن کب؟ جب وہ 2 سال کا لگنے لگے، سال کا لگنے لگے. ٹھیک ہے بھائی. آگے چلو. وَإِن مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ، 7 بندے ایک جانور میں شریک ہیں. وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ، اور ورثہ کہتے ہیں اذبحوها عنہ، اس جانور کو اس کی طرف سے ذبح کر دو. وعنکم، اور اپنی طرف سے. صحا، تو یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے. وَإِن كَانَ شَرِيكُ سَبْعَةِ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُرْتَدًّا، اگر 7واں شریک نصرانی ہے یا 7واں شریک مرتد ہے. او نوى اللحم، یا پھر اس نے گوشت کھانے کی نیت کی ہے. لم يجوز، تو جائز نہیں. عن واحد منهم، کسی ایک کی طرف سے بھی جائز. کیوں جائز نہیں ہے؟ اچھا. اور قربانی کا گوشت مشاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر ذرے میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ذرہ بھی فاسد ہو گیا تو تمام گوشت فاسد ہو جائے گا. لہذا مشاہ کی وجہ سے، مشاہ ہونے کی وجہ سے کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی. صحیح ہے بھائی. وَيَأْكُلُ مِن لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ، اور کھائے قربانی کے گوشت میں سے. وَيُؤْكِلُ، اور کھلائے. غنیًا مالداروں کو. او فقیرًا، یا فقیروں کو. او يدخر، یا پھر ذخیرہ کر کے فریج بھر کے رکھ لے. صحیح ہے، جائز ہے. ندبہ، مستحب ہے. اللہ ينقص الصدقۃ من الثلث، بہتر ہے کہ صدقہ تیسرے حصے سے کم نہ کرے. یعنی گوشت کے 3 حصے کر لے اور ان میں سے ایک حصہ صدقہ کرے. ويتصدق بجلدها، لازم ہے کہ جلد کو صدقہ کر دے. او يعمل منه، یا پھر اس جلد سے کوئی کام لے لے. نحو جراب او غربال، جیسے کوئی تھیلا بنا لے یا پھر کوئی چھلنی وغیرہ بنا لے. اس کو بیچ کے پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. صحیح ہے. یا تو اس کو صدقہ کر دے یا پھر استعمال میں لے کے آ جائے. ٹھیک ہے. وَنَدُبَ أَن يَذْبَحَ بِيَدِهِ، مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اِنْ عَلِمَ ذَلِكَ، اگر ذبح کرنا جانتا ہے. اگر ذبح کرنا نہیں جانتا تو پھر اپنے ہاتھ سے نہ کرے، گائے بھاگ جائے گی. وَكُرِهَ ذَبْحُ الْكِتَابِ، مکروہ ہے کسی کتابی سے ذبح کروائے. اگرچہ اس کا ذبیحہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے، بہتر ہے خود ذبح کرے. وَلَوْ غَلَطَ، اگر دونوں ذبح کرنے والوں نے غلط کیا. کیا غلط کیا؟ وَذَبَحَ كُلُّ أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ، كُلٌّ أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ، ہر ایک نے اپنے بھائی کا ذبیحہ، اس نے اس کا جانور ذبح کر دیا، اس نے اس کا جانور ذبح کر دیا. تو صح عنہما، تو دونوں کی طرف سے صحیح ہے. ولا یضمنان، اور دونوں ضامن نہیں ہوں گے. دیکھو آگے سب سے چھوٹا باب آ رہا ہے، کتاب الکراہیہ، 1 لائن کا باب ہے. بس کافی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.